علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دیواروں میں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ کیسا کتنی پیاری مدنی سوچ تھی۔ یقیناً مسلمان قرآن پاک پر تو ایمان رکھتا ہے، نہ سورہ نور کی تلاوت کرے، سورہ احزاب کی تلاوت کرے، اس میں عورتوں اور مردوں کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور آپ ہیں کہ اس طرح بے حیائی کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کو، بیٹی کو، اور اس طرح مطلب کہ سجا دھجا کر اور بے حیائی کا مجسمہ بنا کر اس طرح دعوتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ آپ نے وہ تدبیریں کی، آپ نے وہ پیار محبت سے کوششیں کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم تو ڈائریکٹ اس کو مطلب کہ یا تو مڑ جا یا ٹوٹ جا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہیں گے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی اچھی نیتیں، ثواب اسی قدر اللہ کی رحمت سے بڑھتا چلا جائے گا۔ سلسلہ ہے ہمارا اسلام اور شادی۔ پچھلے چند قسطوں میں شادی، نکاح اور اس کے متعلق روایتیں، حدیث کی شروحات، اس کی وضاحت، بزرگوں کے اقوال اور بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے۔ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے جس سے شادی کی جا رہی ہے، لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے جس سے شادی کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے آپس کے معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے خاص ان کی ذمہ داریوں کا بیان بھی ہوا، اور اب چند قسطوں سے شوہر کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی تھی۔ چند ذمہ داریاں بیان کی جا چکی ہیں، اور آخری اس سے پہلے کے سلسلے کی جھلکیاں بھی دکھائی جاتی رہیں۔ ہم غیرت میں اعتدال کے موضوع تک پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد ہم
نفقے کی طرف آئے تھے کہ گھر والوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے نان نفقے کے متعلق فرمایا کہ گھر والوں کی کے لیے اگر وہ شوہر وغیرہ کوئی چیز لاتا ہے تو صدقے سے افضل ہے، تو اسی طرح وہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے یا والدین اس کے ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دے دیں کہ ان کی بھی مدد کس طرح اس حوالے سے خیر خواہی کرے، یا کوئی چیز لاتا ہے تو والدین کے لیے کس طرح وہ حصہ رکھے، اور آیا پہلے انہیں دے یا اپنے گھر والوں کو ہی صرف کرے؟ دیکھیے، ایک شوہر پر بعض چیزیں لازم تھی کہ بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، وہ ایک اپنا ایک جدا موضوع ہے، نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ لیکن اگر وہ ایک کمبائنڈ فیملی کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ اور سب ساتھ رہتے ہیں، تو اب اس کی ایک اپنی اخلاقی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ یہ اس وقت کو نہ بھولے جب ماں باپ کچھ لاتے تھے تو پہلے اس کے لیے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو آج ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ وہ گھر میں لائے اور تھیلی چھپا کر کہ ماں نہ دیکھے، باپ نہ دیکھے، بہن نہ دیکھے، اور پھر بعض اوقات گھر میں بھائی کے بچے بھی ہوتے ہیں، اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میرے بچے کھائیں، بھائی کا بچہ نہ کھائے۔ تو یہ اخلاقی طور پر تو گھر کے اندر یہ نظام کیسے چلے گا؟ بلکہ حقیقت تو یہ کہ جیسے ابھی آم کا سیزن ہے، ہمارے باب المدینہ کراچی میں، پاکستان بھر میں ابھی آم کا سیزن ہے۔ اب کوئی شخص گھر میں آم لائے گا تو دیکھے بعد آم کی تو پہلے خوشبو آ جائے گی۔ اب ماں باپ کو لگے کہ یہ ہم سے چھپا کر اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے آم لے کے جا رہا ہے، ہم کو پوچھنا دور کی بات، ہم کو دکھاتا تک نہیں ہے، تو اب بندہ خود غور کرے کہ اس کے ماں باپ کے قلب پر کیا گزرے گی، اس کو کتنی اس کی تکلیف ہوگی۔ تو اخلاقی طور پر اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب گھر میں ایسی کوئی چیز لائے تو کوشش کرے کہ سب کے بیچ میں رکھ دے، اور یا اگر بہت زیادہ ہے تو کر دے کہ مطلب کہ یہ امی ابو کو کہتے کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ میں اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے لایا ہوں۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ ماں باپ یہ بولیں گے سارا ہم کو دے دے، تیرے 20 بچے کچھ نہ کھائیں، ایسے ماں باپ نہیں ہوتے۔ ماں باپ تو اپنا پیٹ کاٹ کر اولاد کو بڑا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اگر بھائی کے بچے ہیں تو بھائی کے بچوں کو آفر کرے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ پڑوسی کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ایسی چیز گھر میں کھائے تو اس کے چھلکے، فروٹ وغیرہ کے پھل کے چھلکے، مثال کے طور پر کیلا کھایا تو کیلے کے چھلکے بھی اس طرح باہر نہ پھینکے کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا اور اس کی پوزیشن نہیں ہوگی تو اس کا دل دکھے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ تو جب پڑوسی کا اتنا خیال ہے تو جب گھر کے اندر سگی بہن رہتی ہو، سگا بھائی رہتا ہو، اس کے بچے رہتے ہوں، پھر سگے ماں باپ رہتے ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اسلامی بھائی ہوتا ہوگا جو ماں باپ کو یوں اگنور کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کی کوشش کرے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، بلکہ میں تو اب یہ مشورہ دوں ایک قدم آگے بڑھ کر کہ جو بچوں کی امی گھر میں یعنی بیوی ہے، اللہ کرے کہ وہ ہی اتنی میچورڈ اور اتنی سمجھدار اور سنسار سمجھنے والی ہو کہ وہ خود اپنے شوہر کا ذہن بنائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، امی جان کو کچھ دیجیے، ابو کو کچھ دیجیے، بھائی آپ کے بھائی کو پہنچائیے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ اگر میں نہیں کہتا کہ ایسی اسلامی بہنیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسی اسلامی بہنیں ہیں ہی نہیں، کہ وہ بالکل نہ ساس و سسر کا خیال ہی نہ رکھتی ہوں، گلا گھونٹ دیتی ہوں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہونا بھی میرے ذہن ناقص مشورہ یہ میری اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ایسا کچھ گھر میں آئے نا تو آپ خود اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنائیں کہ پہلے امی ابو کو دیا۔ اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، خود شوہر کی نظر میں بھی آپ کا گراف بڑھے گا، اور ساس و سسر کے نظر میں بھی آپ کی اہمیت ہوگی۔ اب یہاں پر محبت بڑھانے کے لیے مزید اگر لڑکا چاہے، یعنی شوہر یا بیٹا جس کو آپ بولیں، وہ چاہے تو وہ جا کر یہ کہتے کہ وہ مطلب میں لے کر گیا تو آپ کی بہو نے بولا کہ پہلے امی کھائے گی تو میں لے کر آیا ہوں، پہلے میرے سسر کھائے گا، پہلے میری ساس کھائے گی، اس کے بعد
تو اب آپ کے کہنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ماں باپ کے دل میں اپنے بہو کی اہمیت اور محبت پیدا ہوگی۔ آپ سے کون سا آپ کے ماں باپ نفرت کرتے ہیں؟ یہاں جھگڑا تو مسئلہ ہی سارا جو ساس اور بہو کا ہوتا ہے۔ تو وہ بات جیسے آپ نے امیر علیہ سنت کو باہر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو تعزیت کے لیے یا عیادت کے لیے فون کرتے ہیں یا مکتوب لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ فلاں اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ ڈائریکٹ تعزیت کر سکتے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ بھی ایک مناسب جو ہمارا عموماً چلتا ہے، ہاں مجھے پتہ چلا۔ لیکن آپ کی حکمت ہم نے دیکھی کہ اگلے کو پتہ چلے کہ مجھے آپ کے یہاں عیادت یا تعزیت کے لیے جس نے کہا اس کا فلاں نام ہے، تاکہ اس کے دل میں اس فلاں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمدردی اور محبت پیدا کرنے کے کچھ مدنی پھول ہیں۔ تو جب بھی اس طرح گھر میں کوئی چیز ہو، کوئی سا پھل فروٹ لائے، اب دوسری ایک قدم اور مزید آگے بڑھتا ہوں کہ ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، صرف بھی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ پھل کے دکان پر گیا، فروٹ کی دکان پر گیا اور وہ پھل لے رہا ہے، فروٹ لے رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں باپ اکیلے رہتے ہیں بیچارے، تو تھوڑا وہ ماں باپ کے لیے بھی لے لے یار۔ بلکہ بہتر یہ کہ اپنے گھر جانے سے پہلے ماں باپ کے گھر چلا جائے اور ماں باپ کو دے کر نہ جائے، اللہ توفیق دے تو وہاں بیٹھ کر پھل کاٹ کر ماں باپ کو کھلا کر گھر جائے۔ یقین مانیے اگر یہ انداز ہمارے معاشرے میں آ جائے اور بیٹا اس انداز سے زندگی گزارے اور ماں باپ کی دعائیں لیتا رہے، تو کیا جب اس ماں باپ کی دعاؤں سے اس کا گھر مرتے دم تک چلتا رہے، ٹوٹنے کا نام ہی نہ لے۔ تو یوں نان نفقے کے حوالے سے جو بچوں اور بچوں کی امی کے لیے جو چیز وجوب کی حد تک ہے، لازمی ہے کہ اتنا ان کو دینا ہی دینا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، اور یہ شاید یہ موضوع بحث بھی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک کمبائنڈ فیملی میں رہنے والا اگر اپنے ساتھ مسجد رہنے والوں کو اگنور کرے گا، اب آپ کا بیٹا باہر نکل کر آم چوس رہا ہے اور آپ کے بھائی کا بچہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے، اس کے والد صاحب کی ہو سکتا ہے کہ پوزیشن نہ ہو، بیچارہ بے روزگار ہو، نوکری چلی گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب آپ کے بھائی کا یعنی آپ کا بھتیجا آپ کے بیٹے کو بولے کہ مجھے بھی آم کھلا، اور وہ بول دے کہ تم اپنے ابو کو بولو وہ لے کر آئے، میرے ابو لے کر آئے۔ اب بتائیے یہ گھر کیسے چلے گا؟ اور پھر آپس میں کس قدر اس سے بغض اور کینہ اور نفرت پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عاشق رسول میری بات کو محسوس نہ کرے کہ اگر گھر کو محبت، پیار اور امن کا گہوارہ بنانا ہو تو اس طرح سیکریفائی، قربانی اور محبت کے ساتھ ہی رہا جائے گا کہ اب مطلب تھوڑا یہ کھائے، تھوڑا وہ کھائے، تھوڑا یہ کھائے، تو اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت محبت اور پیار میں اضافہ ہوگا۔ اس میں کہیں بھی بے پردگی اور غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نان نفقے کا جو مسئلہ ہمارا پچھلے سلسلے سے چل رہا ہے اور یہ سوال جیسا بھی ہوا، اب آگے بڑھتے ہیں تو شوہر کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تعلیم اور تعلم، سیکھنے سکھانا، یہ ایک ذمہ داری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شوہر کی بیان کی ہے، اور حتیٰ کہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ کا حصہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے، یعنی کہ عورت کے جو طہارت کے، پاکی اور ناپاکی کے جو مسائل ہیں اس سے اس کو آگاہ کرے۔ اور اس بات کو میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی ہے، اس کو اس طرح ضد کا حصہ نہ بنائے کہ اپنی ماں کے گھر سے سیکھ کر نہیں آئی ہے، یہاں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس طرح کے بچہ پیدا ہونا، اس کے بعد کے معاملات، اس کے علاوہ اور بہت سارے اس طرح کے میٹرز ہیں جو ایک شوہر بخوبی جانتا ہے کہ ایک میرے بچوں کی امی یا زوجہ یا بیوی کے متعلق طہارت کے کیا کیا مسائل ہیں۔ اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ ایک مرتبہ اسلامی بہنوں کی نماز، یہ مقتوۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو حاصل کر لیجئے، اس کو خود بھی پڑھ لیجئے اور گھر میں رکھ دیجئے
تاکہ آپ کے بچوں کی امی، آپ کی زوجہ یا بیوی وغیرہ اس کو پڑھ سکے. یہ ہو سکتا ہے آپ کی ماں کے کام بھی آ جائے، یہ کتاب آپ کے بہن کے کام بھی آ جائے، یہ کتاب آپ کے بچوں کی امی کے کام بھی آ جائے. یہ کتاب گھر میں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی میں مشورہ دے دوں. اب تو یار ہر کمرے میں ٹی وی لگتا ہے بھائی. پہلے تو ٹی وی کامن میں لگتا تھا، اب تو پھر ایک ٹی وی ڈرائنگ روم میں لگتا تھا، پھر ٹی وی لانچ بنا. اب آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اب ٹی وی تقریباً ہر بیڈ روم میں ٹی وی لگتا ہے، ہر بیڈ روم میں ٹی وی لگتا ہے. تو جب اب ٹی وی یار ایک جتنے کمرے اتنے ٹی وی، بچے کیا پتا کہ اب کچن میں بھی ٹی وی لگتا ہو تو کیا تھا جو اچھا لگتا ہے نا. کچن میں ٹی وی تو بیڈ روم میں ٹی وی، اب ٹی وی کہاں نہیں ہے. تو اللہ کرے اس پر چلتا مدنی چینل ہو، ورنہ پھر جو ہونا ہے وہ پھر تباہی تباہی ہے. تو اب اگر ہر گھر میں ہر اسلامی بہن کے لیے ایک الگ سے اسلامی بہنوں کی نماز کتاب ہو، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہو، اور گھر کے ہر اسلامی بھائی کے لیے نماز کے احکام کتاب ہو، تو کیا نقصان ہے یار. ہم ایک کتاب لیتے ہیں پورے گھر میں، ہر فرد کے لیے ہو تو کیا حرج ہے کہ وہ لے گا پڑھے گا ساتھ رکھے گا اپنے کمرے میں رکھے گا. ہر ایک کے لیے لکھنے پڑھنے کے لیے الگ سے ترکیب نہیں ہوا کرتی، اس کو اسٹڈی روم کہتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتی. کئی لوگوں کا مزاج مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے بیڈ پلنگ کے ساتھ جو سائڈ ٹیبلز وغیرہ جو ہوتی ہیں، کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا ریک بنا دیتے ہیں بیڈ روم کے اندر، اور اسی کے اندر کتابیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت. تو رات کو سوتے وقت عموماً یہ کتاب پڑھنے کا یہ باقیوں کا اس طرح کا معمول ہوتا ہے. تو کمرے میں ایک چھوٹی سی کوئی سی جگہ بنا لیجئے بیٹھنے کی کہ لے کر کتاب کو ادب و احترام کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجئے. تو اللہ کرے ایسا ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی امی کی تعلیم و تربیت یہ شوہر کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے. پھر اس کو عقائد کا علم سکھائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھا کہ اس کو عقائد کا علم سکھائے، اور جو بری بدعتیں ہیں، جو خلاف شریعت ایسے کام ہیں، تو ان کے متعلق اس کو آگاہ کرے. اسی طرح اگر وہ دین کے معاملے میں سستی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے. یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور کن صورتوں میں اس کو نماز معاف ہے، کن صورتوں میں روزوں میں رعایت ہے، یہ تمام احکام ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. جس کو شوہر جانتا ہوگا تو اپنی بچوں کی امی کو یا اپنی زوجہ یا بیوی کو سکھا سکے گا نا. وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تو سکھائے گا کہاں سے. حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی احیاء العلوم جلد 2 میں اس طرح کے چند مسائل بھی لکھے ہیں. لیکن ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کم از کم اس سلسلے میں عورتوں کے ان مسائل کو چھیڑ نہیں سکتا، ان مسائل کو میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مطلب سننے سمجھنے دیکھنے والوں کا کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، ورنہ وہ کئی مسائل لکھے ہوئے ہیں، بہار شریعت میں لکھے ہوئے مسائل. تو کتاب مقتضى المدینہ کی موجود ہے. اگر ان کو پڑھ لیں، اسلامی بہنیں پڑھ لیں، اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ یہ مسائل خود پڑھے. نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھے، اپنے بچوں کے ابو سے یا شوہر سے پوچھے کہ کیا. حتیٰ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مفتی صاحب سے پوچھیں کیسا کیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد نماز کے مسائل بہت آتے ہیں، اور ان کو ایک ذہن بنا ہوا عورتوں کا کہ بھائی 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی. بھائی کیوں 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی؟ جب نماز آپ پر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جب آپ کے معاملات رک جائیں گے، ڈیفینیٹلی کہ آپ نے اس میں آپ کی نماز کا حکم شروع ہو جائے گا. اب ایک دھن سوار ہوگا بھائی 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی مسئلہ بالکل درست نہیں ہے. ہر عورت کی ایک الگ الگ عادت و پریکٹس ہوتی ہے. ان تمام کے مطابق دارالفتہ سے باقاعدہ، دارالفتہ علیہ سنت کا ہم آپ کو بار بار تاکید کرتے ہیں، اس سے باقاعدہ احکام شریعت معلوم کر کے اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر ایک وقت کی نماز فرض ہو چکی ہو اور آپ جہالت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور نماز قضا کرنے کا گناہ آپ کے سر بند رہا. بولو مجھے پتہ نہیں تھا. تو جہالت خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تاکہ جہالت کیوں؟ اس لیے اب اس سلسلے کے میرے شروع کی قسطوں میں چلے جائیے
کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ دیندار نیک عورت سے شادی کرے. اب جس کو یہی نہیں پتا کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، وہ فیشن جانتی ہے، پتہ کوئی طریقہ جانتی بنتی نہیں ہے. آپ اٹھا کر مطلب کہ وہ بس آپ کو اچھی لگی، خوبصورت لگی، بھائی بڑے خاندان کی ہے، یہ فلاں ڈمکا ہے، اٹھا کر آپ نے شادی کر لی. اب وہ بالغ کس کام کی جو کان کی پتلی کاٹ دے یار، پتہ ہے لاکھ سونے کی ہو. تو ایسا نہ کریں. ابتداءً ہی میرا اب بھی دوبارہ اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی مشورہ ہے، ابتداءً ہی یہ ذہن بنا لیں، ماں باپ ذہن بنا لیں، میرا اسلامی بھائی ذہن بنا لے، آپ نے شادی کے لیے اس اسلامی بہن کا انتخاب کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کی پابند ہو. آپ دیکھیے گا آپ کا گھر ایسا سنتوں کا گھیوارا ہوگا، ایسا مدینہ مدینہ ہوگا. یعنی یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کے لیے سعادتیں رکھی ہیں نا، نعمتیں، ان میں بہترین سعادت و نعمتوں میں ایک نیک بیوی ہے. نیک بیوی اتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے جو تمہیں دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری میں تمہاری مدد کرے. اب اللہ کرے کہ یہ جو ابتدا سے میں یہ مسئلہ عرض کرتے ہوئے آ رہا ہوں، حدیث میں نے اس پر بیان کر دی، یہ سب سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں، لیکن ایسا ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو مسائل سکھانے کے حوالے سے اپنی ترکیب بنا لیجیے. اسی طرح اس میں تقسیم کا بیان الگ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کی باری کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی آپ اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خیر علوم کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بہار شریعت 7واں حصہ غالباً میں نکاح کا بیان اور اس میں باری کا بیان ہے، وہ پڑھ لیجئے. دوسری شادی کرنی ہے تبھی وہ پہلے پڑھ لیجئے گا. اور دوسری شادی کے بارے میں آئیے میں آپ کو امیل سنت کا مدنی گلدستہ دکھا دوں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام ڈاکٹر کامران ہے. ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص جو کہ مالی طور پہ مضبوط ہے اور مضبوط ہونے پر اس نے 4 شادیاں کر لی، اب کچھ عرصے کے بعد وہ مالی طور پر کمزور ہونے پر اپنی 4 بیویوں کا خرچہ پورا کر نہیں پا رہا. اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ خالی مال ہو تو 4 کر ڈالے، چاہے ہنگامے ہوں، ہڑتالیں ہوں، احتجاج ہوں. میرے بھائی مال شرط نہیں ہے، صرف نان نفقے تو خیر 4 کے واجب ہو جائیں گے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ تو چاہیے، لیکن اور بھی کئی حقوق ہیں. اور اس کا پورا چیپٹر جو ہے نا، یہ بہار شریعت میں پڑھیں گے نا تو دوسری شادی کا سوچے گا بھی نہیں. جو حساس طبیعت کا مالک ہوگا، جس کی محبت اسلام سے ہوگی، شریعت سے ہوگی، دوسری شادی نانی ماں کا گھر نہیں. 2 کو ایک تو رکھنا. دنیاوی مسائل کا انبار جو پہلی تھی اس نے ٹھیک ٹھاک احتجاجی کاروائیاں کرنی ہیں، اس کے خاندان نے ٹھیک ٹھاک جھنڈے چڑھانے، آپ کے غیبتوں کا، چغلیوں کا، بدگمانیوں کا، اور نہ جانے کون کون سے گناہوں کا دروازہ کھلنا ہے آج کل کے دور میں. دوسری شادی کوئی کھیل تھوڑی ہے. پھر بھی دوسری شادی کسی نے کر لی. اب جو شرعی حقوق اس کے بہت ہارڈ ہے، آسان نہیں ہے، ان کو نبھانا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. آپ تو دوسری میں گھوم رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو 1 سے 4 کا پوچھا ہے. کمال ہے. 1 ساتھ 4 کمپلیٹ 100%. گنجائش ہی نہیں رکھی. 100% میں سوال کیا ہے انہوں نے. اپنے کو جو ہے کہ سہولت دیں، ہے نا، کوئی ترکیب بن جائے کسی کی. تو مجھے وہ یاد آیا کہ ایک بار لائن میں لگ کر ایک نے آہستہ سے مجھے کہا کہ میں 2 کر چکا ہوں، تیسری کی اجازت ہے. حالانکہ 2 کی اجازت نہیں لی تھی اس نے. تو میں نے جواب دیا میرا کندھا بہت کمزور ہے، آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. شرمندہ ہو کے چلا گیا. وہ تیسری کی شریعت نے اجازت تو دے ہی رکھی ہے، مگر میں اجازت دوں پہلے پیر صاحب کا حکم ہے کہ تیسری بھی کرو، میں تو کہیں کا نہ رہوں. تو بہرحال یہ کہ شریعت میں ایک وقت میں 4 کی گنجائش ہے، باری باری 1000 کی گنجائش ہے، جنہیں کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. لیکن وہی حقوق اس کے بہت سخت ہیں. بہار شریعت میں کے 7ویں حصے میں
बारी के दिन मुकर्रर करना, गालिबन इस उन्वान के तहत वो एक बाब है जिसमें मसाइल लिखे हुए हैं, तो वो पढ़ लीजिए आप। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीने तैयबा हाजिर हुए। उलमा ने बहुत ही शफकतें फरमाई, बहुत शफकतें फरमाई, बड़े बड़े उलमा ने। एक बुजुर्ग ने हजरत आला हजरत को मशवरा दिया कि हजरत आप अगर तैयार होते हो तो इधर भी एक शादी आपकी हम करवा दें। आला हजरत ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कनीज को इसलिए क्या साथ लाया हूं कि यहां लाकर इसको सदमा पहुंचाऊं। मैं मेरे शहजादों की अम्मी जान मेरे साथ हैं, मैं दूसरी शादी करूंगा तो यकीनन इनको सदमा ही होना है, तो मैं इसलिए थोड़ी लाया हूं कि इनको मतलब रंजीदा करके यहां से ले जाऊं वापस। उन्होंने अर्ज किया कि हम इसलिए ये चाहते थे कि अगर हम एक शादी आपके यहां करवा देंगे ना तो आप बार बार तशरीफ लाते रहेंगे और हम आपसे फैज उठाते रहेंगे। बहरहाल आला हज़रत ने दूसरी शादी के लिए रजामंदी नहीं फरमाई। दूसरी शादी आसान नहीं। सरकार आला हज़रत तो यकीनन 4 के भी हुकूक अदा कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक, तो थे ही सरापा अमल थे, आलिम बाअमल थे। तो हमें मतलब यानी कि ये जहन बना लेना चाहिए कि बस एक बहुत है। अगर दूसरी की सूरत बनती है उसके जीते जी एक के, तो फिर ये कि खुद इसको भी राजी कर लें और इसके वालिदैन और अपने वालिदैन जो यानी फरीकैन के जो करीबी रिश्तेदार हैं, इन सबकी रजामंदी से बड़े बूढ़ों को सबको एतमाद में लेकर दूसरी तीसरी चौथी भले 4 शादियां करे यकमुश्त, मगर मैंने जो फार्मूला बताया उस पर अमल करें और साथ में हुकूक का लिहाज तो करना ही होगा। पहले हुकूक पढ़ लें फिर आगे कदम उठाए और वही फरीकैन की रजामंदी से सीढ़ियां चढ़ते जाइए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अमीर अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह उम्मत के दर्द में तड़पता हुआ ये मदनी गुलदस्ता आपने देखा और सुना। इसी तरह एक जिम्मेदारी है नाफरमान औरत को अदब सिखाना, यह भी शौहर की जिम्मेदारी है। इसके तहत इमाम गजाली लिखते हैं शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए और मामला दुरुस्त ना हो तो अगर झगड़ा दोनों की तरफ से हो या सिर्फ शौहर की तरफ से हो तो औरत शौहर पर मुसल्लत नहीं हो सकती। देखिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं इस्लामी बहनें नाराज ना हुआ करें कि यार ये हर चीज में मतलब हमारा पहलू दबा हुआ और शौहर का पहलू, आपका पहलू दबा हुआ या शौहर का पहलू उठा हुआ, ये बहस नहीं है। बहस तकसीम की और तकसीम हमारी शरीयत ने की है और हम सब शरीयत के पाबंद हैं। ठीक है, तो औरत शौहर पर मुसल्लत नहीं हो सकती और ऐसी कोई सूरत ना हो कि शौहर इस्लाह कर सके, नहीं होती बातों का, नहीं उसकी वो माहौल ऐसा बना हुआ होता है, तो 2 हकम यानी फैसला करने वालों का होना जरूरी है, एक बीवी की तरफ से दूसरा शौहर की तरफ से, ताकि वो इनके मामले में गौर व खौज करके इनके दरमियान सुलह करवा दें। सूरह निसा के अंदर ये बाकायदा मजमून मौजूद है, ये उन्वान मौजूद है कि इस तरह का जब जैसे कि इस्लाह करने की बहुत सारी कोशिशें, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करती है, तहारत का ख्याल नहीं रखती, पाकीज़गी का, नमाजें कज़ा करती है और इस तरह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी अगर बिलफत बीवी करती है तो शौहर बहुत प्यार और मोहब्बत भरे तरीके से उसको मोल्ड करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर मेरे इस्लामी भाई गौर करें, यानी आप 1 शॉट मारा मारी करते हो, चीखते चिल्लाते हो, ऐसा ना करें। पहले उसके अंदर खौफ खुदा पैदा करवाएं और उसको एहसास दिलाएं कि ये जो कुछ कर रही है इसकी दुनिया और आखिरत में क्या क्या नुकसानात और आखिरत में क्या क्या सजाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो नहीं मानती, मिसाल के तौर पर, तो एक खूबसूरत सा अंदाज है कि आप करवट बदल दें,
کروٹ بدل کے سو جائیں. اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ میں مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ناراضگی کا اظہار کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. بستر الگ کر دینا, بات چیت میں وقفہ لے آئیں, گھر سے مت نکالیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, جو اسلامی بھائی اپنے بچوں کی امی کی اصلاح کے لیے گھر سے نکالنے کا جو رواج لے کر آئے نا, نکل جا گھر سے, وہ تو ویسے انتظار کر رہے تھے آپ کے ساتھ, ویسے اس کو رہنا مشکل تھا. اور روز کی چک چک اس کو ویسے ہی پسند نہیں تھی, وہ تو خود چاہتی تھی کہ سکون کا سانس لوں. کیونکہ یہ بعض اوقات اسلامی بھائی ہوتے ایسے ہوتے ہیں, بعض اوقات واقعی ایسے ہوتے ہیں. ناراض مت ہونا میرے پیارے اسلامی بھائیو, آپ ہوتے بعض اوقات سر کا درد ہو, اتنا ستاتے ہو عورت کو, اتنا ستاتے ہو, اتنا بولتے ہو, ایک دفعہ بولنا شروع کرتے ہو تو 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے تک بولتے چلے جاتے ہو, بیزار کر دیتے ہو یار اس عورت کو. صبح اٹھو تو آپ کی مغز ماری, دوپہر کو آؤ تو مغز ماری, کھانا پکا نہیں تو آپ کی مغز ماری, چاول صحیح نہیں ابلے تو مغز ماری, نمک پورا پر نہیں ہے تو مغز ماری, دسترخوان ٹائم پر نہیں تو مغز ماری, پلیٹ صحیح نہیں لگائی تو مغز ماری, پانی تھوڑا ٹھنڈا گرم ہو گیا تو مغز ماری کرتے ہو آپ, بالکل چائے ٹائم پر نہیں دی تو لڑا لڑی کرتے ہو, پیالے توڑ دیتے ہو, برتن پھینک دیتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, پھر اس کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہو, پھر اس کے ماں باپ کو کوستے ہو. اب ایسا کرو تو اب اتنے مطلب کہ گھٹن کے حالات میں, یعنی یوں سمجھے کہ چاروں طرف سے کھڑکیاں بند ہے, لائٹ بھی چلی گئی تو اچھے خاصے کا دم گھٹے گا. اب آپ اتنی مطلب کہ آپ کا بھیانک انداز ہے, اب یہ عورت آپ کے ساتھ کیسے خوش رہے گی؟ اب مغز ماری میں نہیں جا رہی, اب آپ کے منہ سے نکل گیا جا چلی جا اپنی ماں کے گھر پر. وہ اتنے انتظار کر رہی تھی کہ تو کب بولے نہیں میں سکون کا سانس لوں, وہاں جا کے کوئی 2 راتیں کوئی چین کی نیند سو جاؤں. تو وہ تو گئی نا, کیا ہوا؟ اچھا اب جب عورت اس طرح کے بعض اوقات معاملات میں عورت جب اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی تو ایسا نہیں کہ وہ سدھر کے واپس آ جائے گی, نہ ایسی مائیں کہاں جو اپنی بیٹی کو سدھار کر بھیجیں یار. وہ تو بیٹی تو ہاں بیٹھ, میں دیکھتی ہوں کہ تیرے کو کیسے یہ واقع لے جاتا ہے, اب میں اس کو نہ کو چنے چبا دوں گی, نہ گھٹنے ٹکوا دوں گی, نہ یہ کروا دوں گی, نہ پھر ایسے لڑا کا تیارہ مائیں بھی ہوتی ہیں, بالکل وہ ان کے بم ان کا لاؤڈ ہوتے ہیں. جیسے بیٹی نے جا کر شکایت کی, ماں نے بمباری شروع کر دینی ہے. وہاں بعض اوقات ایسے گھر میں ماں باپ کی چلتی بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ مطلب کہ بالکل وہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے, وہ چلتی ہی نہیں ہے. مگر یہ درست نہیں ہے. اگر ایسے والد صاحب میری بات سن رہے ہیں جن کی بیٹیاں آدھا گھر تروا کے گھر پر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ نے اپنی بیٹی کو آپ کی اس مطلب خونخوار اپنی بیٹی کی ماں کے حوالے کیا ہوا ہے, جو آپ کو بھی دبا کر رکھتی تھی, جو آپ کے ساتھ صحیح نہیں چلتی تھی, وہ اپنی بیٹی کو بھی یہ تربیت دے رہی ہوگی, تو اس بیٹی کا گھر کہاں سے چلے گا؟ یعنی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ آپ کے داماد کے ساتھ بھی ہوگا؟ ایسا نہ کریں. آپ تھوڑا اٹھیے, میں نہیں کہتا اٹھ کر اس کو 2 ہاتھ لگا دیجئے, نہیں, آپ اٹھیے, داماد سے بات کیجئے, بیٹا کیا بات ہے, سلو کیجئے, بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے شوہر کے آگے اتنا بدتمیزی کرنے کی. وہ بولے گی کہ مثال کے طور پر کہ انہوں نے یوں کیا, تو افہام و تفہیم کی کوئی صورت نکالیے یار. گھر تروانے کا آپ کو بالکل میں مشورہ نہیں دوں گا, گھر مت ترنے دیجیے. اور اس میں گھر کا بڑا جو فرد ہے, مرد ہے, باپ ہے, جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. یا اگر لڑکے کے ماں باپ ہے تو وہ لڑکے کو سمجھا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے, یہ ہماری بہو ہے, تو تجھے کو مار پیٹ کے لیے اور مطلب ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے کوئی لڑکی تھوڑی اٹھا کر لے کر آئے گا, تو اس پر اپنی وہ مشقیں چلاتا رہے گا. تو ماں باپ اپنا ایسے موقع پر ماں باپ واقعی اپنا کردار ادا کریں. لڑکی کے ماں باپ بھی کردار ادا کریں, لڑکے کے ماں باپ بھی کردار ادا کریں. اگر آپ کے بیٹے کی غلطی ہے تو بیٹے کی غلطی اس کے سامنے بیان کریں, اور اگر بیٹی کی غلطی ہے تو اس کے ماں باپ بیٹی کی غلطی بیان کریں. اور دونوں جو سسرال میں جو بیٹھے نا ماں باپ, لڑکی کے اور لڑکے کے, یہ ان دونوں کے لڑائی کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. آپ دونوں کے لڑائی کا کیا تک بنتا ہے یار؟ آپ دونوں تو بڑے ہو, جس کو کہتے ہیں نا ہمارے میمنی میں وڈیل, آپ تو بڑے ہو. آپ کو تو مطلب کہ اپنے بچوں کے گھر ٹوٹنے سے بچانا ہے, نہ کہ بچوں کا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر دانتیں کھول کر ہنسنا ہے. نہ مطلب اس طرح, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس طرح کیسے گھر چلیں گے؟ خیر, پوری کوشش کرے اپنی بچوں کی امی کو اپنے گھر میں رکھے, ماں کے گھر بھیجنے کی ضرورت. یہ علماء نے بالکل, اور ہمارے سمجھانے والوں نے ہم کو منع کیا ہے, ایسا مت کریں. اس کی اصلاح گھر میں ہو سکتی ہے, گھر کے باہر نہیں ہو سکتی.
اور حقیقت یہ اگر سزائیں دینی ہے تو اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. آپ کے ساتھ رہنا کیا چھوٹی سزا ہے؟ خالی خالی اس کو اب انعام دے رہے کہ جا میری باتوں سے 4 دن کے لیے آزاد ہو. مگر آپ کا یہ انداز جو بلا اجازت شرعی آپ کے بچوں کی امی کی دل آزاری کرتا ہے، آپ کا یہ انداز، یہ ظلم والا انداز، یہ قیامت کے دن آپ کو پھنسا نہ دے میرے اسلامی بھائیوں. اس سے شریف بن کے رہیے، شرافت کے ساتھ رہیے، اور ایک اچھے اور نیک شوہر ثابت کیجیے خود کو کہ میں اچھا اور نیک آدمی ہوں. اب حالات کنٹرول سے باہر ہیں تو اب یہ کہ حکم مٹھا دیے جائیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح تو فرمائی، یہ دونوں اگر، یعنی جو دونوں کی طرف سے جو فیصلہ کروانے والے آئیں گے حکم، اگر یہ دونوں، دیکھ قرآن نے بہت خوبصورت بات کی، اگر یہ دونوں سلو کرانا چاہیں گے، جو دونوں طرف سے جو آئیں، اگر یہ دونوں سلو کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا فرما دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا پیارا نقل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو میاں بیوی کی طرف حکم بنا کر بھیجا کہ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کرا دو. وہ شخص واپس لوٹ آیا اور ان کے درمیان سلو نہ ہو سکی تو آپ نے اس پر درہ اٹھا لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر درہ اٹھا لیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ دونوں اگر سلو کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا. چنانچہ وہ شخص دوبارہ اچھی نیت سے گیا اور دونوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی، ان میں سلو ہو گئی. جو سلو کروانے والے ہیں یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا. ایک تو آگے سے آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں مطلب برف کی لادی بھیجنی چاہیے، مٹی کا تیل، اور سوچتے نہیں ہیں یار جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی ہے تو یار آپ کی بات باہر نکلے گی. میں کہتا ہوں میاں بیوی کا جھگڑا بچوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے. چلے 2 برتن ہیں ٹکراتے رہتے ہیں، کیسے شادی کی تھی کہ آپ دونوں رسوا ہو جاؤ یار خاندان کے اندر. بھابھی کا بھی کوئی یا دیور کا بھی کوئی معاملہ خطرناک ترین معاملہ ہے، یہ سوچ اور سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کا اب حل کیا نکالیں یار. جب دیور بھابھی کی گود میں سر رکھ کر سوتا ہو تو بھابھی بولے میرا چھوٹا بھائی ہے، بولے میری بڑی بہن ہے، تو اب اس کا حل کیا نکالیں. شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر. بارگاہ خداوندی میں بندے کا خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، توبہ کرنا، عاجزی و انکساری اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا بہت محبوب و پسندیدہ کام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. تو آئیے اللہ عز و جل اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے خوب مدد کیجیے. دعوت اسلامی کے لیے اپنے عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیے. برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388514011000260. برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063. برائے صدقات نافلہ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03884131000263. برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063. اللہ کرم راہ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مصارف کے لیے اپنی جائیداد اور دیگر اثاثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں. 02111252692 009211252692.
تھوڑا سا وقت بھی راہ خدا میں دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں. 12 ماہ کے لیے راہ خدا کے سفر کی بات کی جائے تو 1000 نخرے. 25 ماہ کے لیے سفر تو کون کرے؟ اتنا وقت ہو. 30 دن کے لیے اس کا بھی وقت نہیں. 3 دن کے لیے سفر کا کہو تو بھی تیار نہیں. اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو وہ چھٹی کے دنوں کا حساب دیکھے گا. اپنے دنیا کی چھٹی کے حساب، وہ اتوار آنا چاہیے تو فلاں تاریخ آنی چاہیے کہ 2-3 دن چھٹی ہو تو پھر ہم 2-3 دن کے لیے چلیں گے. سارے اس طرح نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ راتوں رات مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے. 92 دن کے مسافر بن جائیے. 30 دن کے لیے سفر اختیار کیجئے. اور جو اتنے دن بھی نہیں دے سکتا تو 12 دن کے لیے ہمت کر لیجئے. ورنہ 3 دن کے لیے تو سارے اس طرح نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. مدنی قافلوں میں سفر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز یا ان مدنی تربیت گاہوں سے رابطہ فرمائیں. فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. کانٹیکٹ نمبر 03122127 مدنی مرکز فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن، باب الاسلام، سندھ، حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 0331454175. مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ مارکیٹ، بیراج روڈ، سکھر. کانٹیکٹ نمبر 0315252741. مدنی مرکز نورانی مسجد، برما ہوٹل، سریاب روڈ، کوئٹہ. کانٹیکٹ نمبر 0306277251. مدنی مرکز فیضان مدینہ، G11 مرکز، اسلام آباد. کانٹیکٹ نمبر 0301892126. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد 7، حصہ 16، صفحہ 443 پر مسئلہ نمبر 6 بحوالہ فتاوی ہندیہ منقول ہے. عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رمضان المبارک کا واقعہ مجھے یاد ہے نا، تھوڑا پرانا واقعہ عرض کر رہا ہوں. ایک شخص وہ ملاقات جمعہ پڑھ کر وہ آئے، میں کہیں اپنے یوسف دفتر میں بزی تھا، تو جمعہ پڑھ کر آئے اور تھوڑا موڈ خراب تھا نمازی صاحب کا. کیا ہوا بھائی؟ وہ کیا ہوا بھی نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوئی، آدمی کا تو خود نکالتا ہے. وہ نکالنے لگا، عجیب مولانا تھا. بھائی کیا ہو گیا؟
کیا عجیب مولانا تھا، کیا کر دیا اس مولانا نے بھائی. وہ نماز، وہ وضو اور نماز کے فرض وغیرہ بتا رہا تھا، آدھا بتایا، بولا آدھا اگلے جمعے بتاؤں گا. ارے اگر یہ جمعے سارا بتا دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا. اب اس کی جو سمجھ میں مولانا کو بولنے لگا. اس کی عمر کم و بیش ہوگی کوئی 40-45 سال کی، یا شاید 50 سال کی بھی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. عموماً لوگ عمر چھپانے کے لیے بہت سارے مطلب کہ وہ ترکیبیں بناتے ہیں. 50 سال کا بھی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. یار آپ کی عمر مجھے اتنی لگتی ہے نا، اب پوچھوں گا تو پتا نہیں سچ بولتا غلط بولتا ہے. یار 40-50 سال کی عمر میں ہمیں اتنا وقت نہ ملا کہ ہم اپنے نماز و غسل کے فرائض و واجب سیکھتے. امام صاحب نے بولا اگلے جمعہ مسجد سکھاؤں گا. تم کو امام سمجھ میں نہیں آیا یار، اور تم کو 40-50 سال ہو گئے، تم کو یہ 4 باتیں سیکھنے کی تمہیں فرصت نہیں ملی، اور انگلی اٹھا رہے امام صاحب کے اوپر. یار آپ خود بتائیے یار، یہ کہاں کی مطلب کہ لاجک ہے؟ کوئی پوزیٹو مینٹلٹی بھی کسی شے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کہ مثبت تو سوچیں یار، کسی چیز کے بارے میں اچھا سوچیں. اور ہم مطلب کہ دنیا سے چلے جائیں، ہماری نہ نماز درست، ہمارا وضو درست، ہمارا غسل درست، ہم نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی. اگر امام صاحب یہ نماز جنازہ کا طریقہ بتائے، اللہ اکبر کہہ دے، باپ رے باپ، جو پھر اس کے بعد ارے عجیب امام صاحب یار، نماز جنازہ کا طریقہ تو بتا دیتا. اب نماز جنازہ کا طریقہ امام نے نہیں بتایا، امام کی تو وہ جو ہو گئے نا اس کا جنازہ نکال دیں گے. اچھا اب وہ عید کی نماز، تو عید کی نماز کا بھی اگر بغیر طریقہ بتائے امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، کتنوں کی تو عید کی نماز آگے بھی جوتی نظر آئے گی کہ یار عجیب امام تھا، عید کی نماز کا طریقہ نہیں بتایا. ہمیں کیا بتا، ادھر ادھر دیکھ کے وہ اللہ اکبر کر رہا ہے، وہ رکوع میں جا رہا ہے. یہ ہمارا سارا نظام ہے. ہمیں آتا کیا ہے؟ ایک سوال، دین اسلام کے بارے میں. ہم دین اور اسلام کے بارے میں گفتگو بہت کرتے ہیں، مگر دین اور اسلام کے بارے میں آتا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر ایک چیز لازم ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں. اپنی نماز